السلام علیکم محترم طلباء اور طالبات، میں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا بنیادی عقیدہ، اس کے معنی، اس کے مفہوم، اصطلاحی معنی اور اس کی اہمیت پر بات کی تھی۔ تو اب بنیادی عقائد میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ تو آج کا کلاس فرسٹ ایئر کا جو ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے، لیکچر نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں اسلامک سٹڈیز کا، وہ ہے عنوان عقیدہ توحید وجود باری تعالی۔ عقیدہ توحید کی ہم تعریف پڑھیں گے اور اس کا لغوی معنی پڑھیں گے، اور ساتھ میں وجود باری تعالی کا پورا ایک ٹاپک ہم کور کریں گے۔ یہ لانگ کوسچن میں آتا ہے کہ عقیدہ توحید کی تعریف کریں، وجود باری تعالی قرآن کی روشنی میں بیان کریں۔ لانگ کوسچن 8 نمبر کا ہوتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ آج ہم اس ایک لانگ کوسچن کو کلیئر کریں گے۔ آپ گزشتہ ہدایات کے مطابق اپنے پین اور رجسٹر پر اس کو نوٹ کریں گے، اپنے نوٹس اس طریقے سے پریپیئر کریں گے تاکہ آپ کو جب پیپر میں بیٹھے تو آسانی ہو۔ آئیے ذرا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کتاب میں جو آپ کی آیات موجود ہیں اس کے ساتھ ہیڈنگ نہیں ہے۔ یہاں میں نے اس کی کچھ ہیڈنگز بنائی ہوئی ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے اس چیز کو کتاب کے اوپر ہیڈنگ بنا لے یا اس کے الگ سے نوٹس بنائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ چلیں جی، بات کرتے ہیں عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید یہ عقائد میں سے پہلا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید۔ آمنت باللہ ولکن البر من آمن باللہ، پریویس لیکچر میں آپ نے پڑھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کو لغوی معنی۔ توحید عربی لفظ واحدہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ایک ماننا، یکتا سمجھنا اور اکیلا سمجھنے کے۔ ایک ماننا، یکتا سمجھنا اور اکیلا سمجھنے کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں ہر لحاظ سے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ لغوی معنی۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ دین کی اصطلاح میں، یہ لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے۔ اگر آپ کو آئے نوٹ لکھیں، تعریف لکھیں، تو آپ نے دونوں چیزیں لکھنی ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ پہلی ہیڈنگ آپ کا لغوی معنی ہے، ہیڈنگ کے ساتھ نوٹ کرتے جائیں، اور دوسری ہیڈنگ آپ کا اصطلاحی معنی۔ دین کی اصطلاح میں توحید سے مراد کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کے خالق اور مالک ہستی کے واحد اور یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ یعنی سب سے برتر، اعلیٰ، عرفہ، بزرگ، سب سے اوپر جو ذات ہے، سب سے جو بڑی ذات ہے، سب سے جو اسٹرانگ ذات ہے، سب سے جو پاورفل ذات ہے، جس کی حاکمیت ہے، جو پورے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کنٹرول ہے، بغیر اس کے کوئی کنٹرول کے، بغیر اس کے حکم کے کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ کچھ بھی کائنات میں بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ توحید ہے، اور وہ ذات اکیلی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ سب سے اللہ تعالیٰ کا جو سٹیٹس ہے، اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کا جو رتبہ ہے، اس رتبے تک کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کو، تمام مخلوقات کو، انسان کو، جن کو، چرند کو، پرند کو، نباتات کو، حیوانات کو، جمادات کو، حشرات الارض کو، ذرے ذرے کو پیدا کرنے والی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ چلیں ذرا اب اللہ تعالیٰ کی جب ہم توحید پڑھتے ہیں، اس کی اقسام، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اور صفات کے تقاضوں میں توحید، اور اس کی بہت ساری اقسام ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، وہ ابھی ڈسکس نہیں کر رہا۔ لیکن اگلی جو چیز ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ وجود باری تعالی،
وجود باری تعالیٰ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہونا. وہ سارے ملحد لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پر، اللہ تعالیٰ کی موجود ایگزسٹ کرنے پر ہی اس کو مانتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اللہ موجود ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے اس وقت بھی موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغام نبوت لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے. اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کے جوابات میں قرآن مجید میں جو آیات نازل کی ہیں، آئیے ذرا دیکھتے ہیں. وجود باری تعالیٰ، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی وجود پر بات کر لیں گے انشاءاللہ، اگلے لیکچر میں پھر اللہ تعالیٰ کی وجود کے ساتھ پھر اس کی وجود والا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. تو پھر اس کی جو ہے وہ نیکسٹ ہم اقسام توحید پر چلیں گے کہ توحید کی اقسام کتنی ہیں. فردر انشاءاللہ ہر ایک ٹاپک کو ہم نہ اتنا طویل کریں گے اور نہ ہی اتنا شارٹ کریں گے. اتنا کریں گے کہ آپ کے پیپر میں جب آپ اس کو حل کریں تو آپ کے لیے آسانی ہے. آئیے ذرا، تو وجود باری تعالیٰ کی جو پہلی ہماری ہیڈنگ میں نے بنائی ہے اس کی، وہ ہے خالق ارض و سما. خالق ارض و سما، آسمان اور زمین. ارض کہتے ہیں زمین کو، سما آسمان، یعنی زمین آسمان کا خالق کون ہے. آپ اس کے اندر صرف یہ آیات کریمہ نہیں لکھیں گے تو ریفرنس میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ آپ اس کا ایک پیراگراف بھی بنائیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. یہ مارکر ہے، بغیر کسی کے بنائے نہیں بنا. یہ بک ہے، بغیر کسی کے لکھی نہیں لکھی. یہ بورڈ ہے، یہ بغیر کسی کے بنائے اور لگائے نہیں لگا. اس پر محنت مشقت، یہ فلاورز لگائے ہیں محنت کوشش کر کے چھوٹی بہن نے. تو یہ بغیر کسی کے بنائے چیزیں، کوئی بھی چیز کائنات میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ بغیر کسی کے بنائی بنی ہو. تو یہ کائنات کیسے کسی کے بنائے بن سکتی ہے؟ کوئی چیز ایک آپ سوچ لیں، آپ دیکھ لیں کوئی چیز ایسی ہو، ایسی عقل کے اندھے ہیں، انہیں عقل ہی نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو لا یعقلون، بے عقل نہیں کہا، بلکہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار کرتے ہیں. یعنی کائنات میں کوئی چیز بندہ بتا دے، کوئی ایک چیز جو کہ بغیر کسی بنائی بن گئی ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. تو پھر یہ انسان بغیر کسی کے بنائے کیسے بن گیا؟ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہمارے سامنے آتی ہے، موبائل ہے، کیمرہ ہے، مائک ہے، یہ کسی کے بغیر بنائے نہیں بنا، کسی نے اس کو بنایا. تو پھر یہ زمین آسمان کیسے بن گیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شبہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. افی اللہ شک، تم اس بات میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، شبہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 ہے. تو یہ اس بات میں تم شک کرتے ہو کہ زمین آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو اس حوالے سے آپ نے ایک پیراگراف اس کا بنا کے یہاں لکھ دینا ہے، اور اس کی ہیڈنگ کیا ہے جی؟ خالق ارض و سما. یہاں پر وہ بھی آئے گا، خالق ارض و سما، خالق ارض و سما پہلی ہیڈنگ. اب دوسری ہیڈنگ کی طرف جائیں، وہ ہے کائنات کا نظم و ضبط. یعنی کائنات کا ایک نظم و ضبط ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے، پورا ایک اندازے سے کائنات چل رہی ہے، خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ اس کو کوئی چلانے والا ہے. کوئی بھی چیز خود بخود نہیں چلتی. مثال کے طور پر یہ بورڈ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ خود بخود بنا نہیں ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے. تو پھر بخود بغیر بنائے اگر یہ بن گیا تو بغیر لکھے اس پر لکھا کیسے جا سکتا ہے؟ بغیر لکھے اس پر لکھا نہیں جا سکتا. اس پر لکھنے والا بھی کوئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا بھی ہے. کیمرہ ہے، یہ موبائل میں آپ دیکھ رہے ہیں یا لیپ ٹاپ میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو بغیر آپ کے کلک کیے چلائے یہ کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ زمین آسمان کیسے؟ پھر یہ سورج کا نظام، چاند کا نظام، پورے سیاروں کا نظام، ستاروں کا نظام، پورے کائنات کا نظام، تو بغیر کسی کے چلائے یہ کیسے چل سکتا ہے؟ تو للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل السابق النهار كل في فلك يسبحون. ترجمہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، نہ آفتاب کو مجال ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ چاند کو جا پکڑے. یعنی چاند اپنے ایک مدار میں چل رہا ہے، اپنے آربٹ میں ریوالو کر رہا ہے. سورج اپنے آربٹ جو ہے وہ سن اپنے آربٹ میں ریوالو کر رہے ہیں. وَاللَّيْلُ السَّابِقُ النَّهَارِ، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک چیز، ہر ایک
اور یہ سب جو ہے اپنے ایک دائرے میں، اپنے آربٹ میں کیا کر رہے ہیں، ریوالو کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، اپنے آربٹ میں کیا کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ اگلی بات، چلیں جی یہ بھی ہو گیا۔ اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ نمبر 3، نوٹ کیجئے گا، نظام کائنات پر غور، یعنی نظام کائنات پر غور کریں آپ، کائنات کے نظام پر غور کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ بے شک آسمان و زمین کے پیدائش اور رات دن کے عدل بدل میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی رات دن کے عدل بدل میں، زمین آسمان کے پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آسمان و زمین کے پیدائش میں، پیدا ہونے میں، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کے پیدا ہونے میں اور زمین کے پیدا ہونے میں، اختلاف اللیل والنہار، رات دن کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو عقل والے ہیں وہی سوچیں گے، قرآن میں سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، کائنات میں سوچیں گے، کائنات کی نعمتوں میں سوچیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، ارد گرد دیکھیں گے کہ یہ کائنات کا نظام کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، خود بخود یہ کام کیسے ہو گیا، خود بخود کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کرنے والا ہے۔ تو کائنات کے نظام پر غور کیا جائے تو یہ وجود باری تعالیٰ کا جو ٹاپک ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو ہو گئی یہ تیسری ہیڈنگ۔ اب آئے چوتھی ہیڈنگ کی طرف، کارخانہ قدرت کی تخلیق۔ یہ جو کائنات کے اندر چیزیں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تخلیق ہے، کاریگری اللہ ہی کی ہے، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری، یہ جو بناوٹ ہے، اللہ چیزیں سب کو بنایا اور مضبوط بنا کر رکھا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں اب جو بن گئی ہیں، کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت نے بنائی ہیں، اور ہر چیز کو اللہ رب العزت نے مضبوط بنا رکھا ہے۔ یہ ہوگی 4 ہیڈنگ۔ اب یہ 5ویں ہیڈنگ ہے آپ کی، یہ آپ نوٹ کرتے جائیں، آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے اندر یہ ہیڈنگ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کے اوپر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور اپنے نوٹس اپنے بنائیں اس طریقے سے، تو یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہوگا۔ اور آپ کی جو 8 نمبر کا کوسٹن ہے، لانگ کوسٹن میں جو آتا ہے، آپ کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہوگا، اور اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مارکس لینے کے، گین کرنے کے چانسز ہوں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شہکار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نہیں بنایا ہو، وہی اللہ ہے جو شکم میں جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہے جو شکم کے اندر، پیٹ کے اندر جیسی صورتیں چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ انسانوں کو کوئی بنانے والا ہے، نہ دیگر مخلوقات کو کوئی بنانے والا ہے، وہی انسان، یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے خوبصورت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا جی، ایک اور آیت اس حوالے سے ہے، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے بنائے، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے، یا یہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی بغیر کسی کے بنائے بن گئے، یا خود اپنے آپ کو بنائے، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض، یعنی یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں، تو خود یہ چیز اگر یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بغیر کسی بنائے بنا ہے، جب نہیں بنایا تو پھر یہ کیا خود اپنے آپ کو بنانے والا ہے؟ کیا انہوں نے زمین آسمان کو بنایا ہے؟ کوئی ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے؟ تو یہ 5ویں ہیڈنگ ہو گئی، اس پر بھی آپ ایک پیراگراف لکھیں گے۔ وجود انسان میں وجود باری تعالیٰ کی دلیل، انسان کے وجود میں، انسان کے اپنے آپ میں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹ کرنے کی جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ اور زمین میں بہت سی نشانی ہیں یقین دلانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی، فی انفسکم، یعنی خود تمہاری ذات میں بھی، افلا تو کیا تم دکھائے، افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یعنی تمہاری ذات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری نشانیاں پیدا کی ہیں۔ اپنے آپ پر بھی غور کرے انسان، اپنی ذات پر غور کرے، اپنی آنکھوں پر غور کرے، اپنے کانوں پر غور کرے، زبان پر غور کرے، اپنی جو ہے وہ پوری باڈی پر غور کرے، تصور کرے کہ میں دنیا میں آیا کیسے بنا، میرے والدین یہ کیسے بنے، ان کے والدین، ان کے والدین، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات
اس کے اندر شاہکار طور پر نظر آئے گی، وجود نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ کے انسانوں کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیا کیا ہے؟ تخلیق کیا ہے۔ اگلا 7 نمبر ہیڈنگ ہے ہماری انسانی فطرت وجود باری تعالیٰ کی دلیل ہے، یعنی انسانی جو فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر انسانوں کو پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت کی فطرت کا، اس طریقہ کار کا، اس فطرت کا اتباع کرنے کو کہا گیا جس پر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ 7ویں ہیڈنگ ہے یہاں تک دلیل۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق بدلتی، اچھا جی یہ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا، اللہ کی تخلیق بدلتی نہیں، یہ سیدھا پن ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی اکثر لوگ اس کو علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، در حقیقت وہ بلیو نہیں کرتے، اس پر یقین نہیں رکھتے۔ 8ویں ہیڈنگ، ایک سے زیادہ خدا۔ اگر زمین میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ ایک سے زیادہ خدا زمین میں ہوتے، 2 خدا ہوتے تو زمین پر کیا ہوتا؟ فساد ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ کی وجود کی دلیل ہے، اگر دونوں یعنی زمین آسمانوں میں علاوہ اللہ کے کوئی اور معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ خالق ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے، رازق ایک ہی ہے۔ آگے چلیں، خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے انا کل شیء خلقناہ بقدر، سورہ قمر کی آیت ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو ہم نے ایک خاص اندازے سے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ اور طالبات، یہ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے، ایمان کے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے، بیلیف کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر اس کی بڑی اہمیت۔ ایک واقعہ مجھے چھوٹا سا یاد آ گیا تو اس کو ہم آپ سے شیئر کر دیتے ہیں مختصر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص آیا، مختصر کر دیتا ہوں کہ، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ دہریہ ہے، یعنی ایتھسٹ ہے، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود نہیں ہے۔ تو مناظرہ اس کے ساتھ، مباحثہ، ڈائیلاگ اس کے ساتھ طے ہوا کسی ایک مقام پر۔ تو وہاں پر جانے سے ایک دن ڈیسائیڈ ہوا کہ اس دن اس مقام پر، اس جگہ پر جائیں گے اور بات چیت، کمیونیکیشن ہوگی اور ڈائیلاگ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو امام صاحب تھوڑا لیٹ گئے۔ اس نے کہا کہ پہلے تو یہ بتائیں آپ لیٹ کیوں آئے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں آ رہا تھا، راستے میں دریا آ گیا تھا اور اس کو میں نے عبور کرنا تھا، تو میرے پاس کچھ تھا نہیں، تو میں نے دیکھا کہ درخت کٹنے لگا، خود بخود کیا گیا، کٹ گیا، اور اس کے تختے بن گئے اور پھٹے بن گئے، پھٹوں سے جو ہے وہ کشتی بن گئی، اور کشتی جو ہے وہ پانی میں چلی گئی اور وہ چلنے لگی، میں بیچ میں بیٹھ گیا اور آ گیا۔ تو اس نے کہا یہ دیکھو، یہ مسلمانوں کو بہت بڑا امام بنا پھرتا، اور یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا بغیر کسی بنائے کشتی بن سکتی ہے، کیا درخت کٹ سکتا ہے، پھٹے بن سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، رولا اس نے ڈالا۔ تو امام صاحب نے کہا ایک کشتی بغیر کسی کے بنائی نہیں بن گئی، اور تو اتنا بڑا انسان بن گیا، تمام کائنات بن گئی، زمین آسمان کیسے بغیر کسی کے بنائے بن گئے؟ بہت ساری اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس بھی ہیں۔ ہر چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر آئے۔ آپ میموری کارڈ دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، تو موبائل کے اندر کتنا ڈاٹا پڑا ہوتا ہے۔ آج کل تو بڑا آسان ہے سمجھنا کہ موبائل کے اندر کتنا ڈاٹا پڑا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اگر کھول کے دیکھیں تو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہم اگر اس کو کھول کر دیکھیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب آن کرتے ہیں، اس کو پلے کرتے ہیں، تو چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا موجود ہونا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کوسچن کو اچھے طریقے سے آپ سولو کیجئے گا، اس کو نوٹس بنائیے گا۔ کوئی آپ کو ایشو ہو، کسی حوالے سے کوئی آپ کو پرابلم آ رہی ہو، تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ سر یہ ٹاپک میں یا اس آیت میں یا اس جگہ پر جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے۔ بلا جھجک آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ سے، جیسے بھی آپ رابطہ کرتے ہیں آپ پوچھ لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔